International Islamic Research Center. تبلیغ دین حق کی ہے صبح و شام کرنا، اللہ اور نبی کے فرمان عام کرنا، انسانیت کی خدمت، انسانیت سے الفت ہم فرض جانتے ہیں، یہ سارے کام کرنا۔ انٹرنیشنل اسلامک ریسرچ سینٹر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین، والصلاة والسلام علی امام غر المیامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت ہم سب کے خالق و مالک ہیں، اور اللہ رب العزت نے ہمیں دو چیزوں کا مرکب بنایا ہے۔ ایک جسم ہے جس کو اللہ رب العزت نے مٹی سے پیدا کیا، اور اس جسم کی نشو و نما کے لیے اس کی تمام ضروریات کا بندوبست بھی اللہ رب العزت نے مٹی سے ہی کیا۔ اور دوسری چیز، اس جسم کے اندر روح کو داخل کیا۔ روح چونکہ آسمانوں سے اللہ نے بھجوائی ہے، تو اس کی ضروریات کا بندوبست بھی اللہ رب العزت نے آسمانوں سے ہی کیا ہے، جس کو وحی الہی کہا جاتا ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے، کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنے اصل کی طرف پلٹ کے جائے گی۔ مٹی سے بنایا گیا یہ جسم ایک نہ ایک دن مٹی میں ہی واپس چلا جائے گا، اور آسمانوں سے آنے والی روح، اس کو واپس جانے کے لیے طاقت کی ضرورت ہے۔ جس طرح مٹی سے بنایا گیا جسم، اگر اس کی غذا کا خیال نہ کیا جائے تو یہ بیمار ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر روح کی غذا کا خیال نہ کیا جائے تو روح بھی بیمار ہو جاتا ہے۔ اس روح کو واپس جانے کے لیے طاقت کی ضرورت ہے، اور طاقت اس میں اس وقت آئے گی جب انسان اللہ رب العزت کے احکامات کی روشنی میں زندگی گزارتا ہے۔ اگر تو اس روح میں طاقت ہوئی تو پھر ہر آسمان پہ اس کو خوش آمدید کہا جائے گا، وگرنہ ساتوں زمینوں کے نیچے اس کو سجین میں قیدی بنا دیا جائے گا۔ میں اور آپ اللہ کی مخلوق ہے، لیکن ہم اپنے متعلق اتنا نہیں جانتے جتنا ہمارا خالق و مالک ہمارے متعلق جانتا ہے۔ جب ہمارا خالق و مالک ہی ہم سے زیادہ جانتا ہے تو پھر اسی کے بتائے ہوئے اصولوں کی روشنی میں زندگی گزارنا، یہی ایک سعادت کی زندگی ہے، یہی کامیابی کی زندگی ہے۔ اللہ رب العزت اسی لیے قرآن مجید میں فرماتے ہیں، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اللہ کی رضا جس کو مقصود ہے، اس کو اپنے عمل کو صالح بنانا ہے، اور عمل صالح جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، عمل صالح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جائے۔ آج ہماری گفتگو کا محور اخلاص اور اس کے ثمرات ہیں۔ اخلاص کیا ہے؟ هو تصفیة العمل بصحة النیة عن جمیع شوائب الشرک، کہ انسان اپنے عمل کو خالص کرے، اپنی نیت کو صحیح کرے، اور اپنے عمل سے مقصود اللہ کی رضا ہو۔ انسان کا ہر قول و عمل اس نیت سے ہو کہ میرا رب راضی ہو جائے، میرا مالک راضی ہو جائے۔ اس لیے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، ان النیہ بمنزلۃ الروح وان العمل بمنزلۃ الجسد۔ روح کی حیثیت جس طرح انسانی جسم میں ہے،
اسی طرح کسی بھی عمل میں نیت کی حیثیت ہے. نیت اگر انسان کی درست ہو تو عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا، اور اگر نیت فاسد ہے تو وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا. جس طرح جسم اور روح کا ناطہ اور رشتہ ٹوٹ جائے، روح الگ ہو جائے، جسم الگ ہو، تو جسم جتنا بھی خوبصورت ہو، توانا ہو، مضبوط ہو، اس کی کوئی قیمت نہیں رہتی. انسان کا عمل جتنا بھی اچھا ہو، اگر اس کی نیت اچھی نہیں تو وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا. اور اس لیے مطرف ابن عبداللہ رحمہ اللہ تعالی کہا کرتے تھے، صلاح القلب بصلاح العمل وصلاح العمل بصحت النیہ. انسان کا دل اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اعمال درست نہ ہو جائیں، اور اعمال درست نہیں ہو سکتے جب تک انسان کی نیت خالص نہ ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا اگر انسان کی نیت خالص ہو تو تبھی اس کا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا. انما الاعمال بالنیات، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے. وانما لكل امرئ ما نوى، انسان جو بھی نیت کرتا ہے اسی کا ہی نتیجہ اسے ملنے والا ہے. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر کے پیغامات کو سمجھنے کے لیے اگر انسان کو نکلتا ہے تو اسی کا بدلہ اس کو ملے گا، یعنی اللہ کی رضا مل جائے گی، چونکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنا ہدف بنایا، اللہ کی رضا کو اپنا شعار بنایا، تو اللہ رب العزت اسے اپنی رضا نصیب فرمائیں گے. اور جو شخص اپنی نیت میں اللہ کی رضا کی بجائے مخلوق کی رضا کو شامل کرتا ہے تو ایسے شخص کو اللہ کی رضا تو نہیں ملتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے والے نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیت الرجل یغزو یرید الاجر والذکر، ایسے انسان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جو شخص اللہ کی راہ میں نکلتا ہے لیکن اللہ کی راہ میں اپنی جان کی قربانی بھی پیش کرنا چاہتا ہے اور شہرت بھی چاہتا ہے، ما لہو، ایسے شخص کو کیا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا شیء لہو، شیء نکرہ ہے، والنکرۃ تدل علی العموم، اور نکرہ عموم پہ دلالت کرتا ہے، اور جب نفی کے سیاق میں آ جائے اس کا عموم اور واضح ہو جاتا ہے. وہ شخص جو اللہ کی رضا کے ساتھ دنیا کی شہرت کا بھی متلاشی ہے، اس شخص کو قیامت کے دن کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا نیت اگر خالص ہو تو انسان کا عمل جہاں اللہ کے ہاں قابل قبول ہوتا ہے وہاں وہ عمل باعث برکت بھی ہوتا ہے. ایک شخص نے اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرنے کی خواہش کی اور کہنے لگا، لأتصدقن اللیل، آج رات میں صدقہ کروں گا. فخرج بصدقتی، اپنا صدقہ لے کے باہر نکلا اور خفیہ صدقے کا اجر لینے کے لیے رات کی تاریکی میں نکلا. فوضعها فی یدی سارق، ایک چور چوری کرنے کے لیے نکلا ہوا تھا، اس کو صدقہ دے کے واپس آ گیا. فاصبح الناس یتحدثون، لوگوں نے باتیں کی، تصدق علی سارق، دیکھو ایک آنے والا آیا ہے اور چور کو صدقہ دے کے واپس چلا گیا. بھلا چور بھی صدقے کا اہل تھا؟ اس شخص نے کہا، اللہم لک الحمد، اے اللہ تیری ہی تعریف ہے، میں تو تیری رضا کے لیے صدقہ کرنا چاہتا تھا، تو نے کس کو دلا دیا؟ پھر کہتا ہے، لا تصدقن اللیل، آج رات میں پھر صدقہ کروں گا. فوضعها فی یدی زانیۃ، زانیہ عورت کو صدقہ دے کے واپس چلا گیا.
لوگوں نے پھر باتیں کی، پھر کہتا ہے اللہ تیری ہی تعریف ہے، لأتصدقن اللیلہ، آج رات میں پھر صدقہ کروں گا۔ تیسرے دن پھر صدقہ لے کے نکلا، فوضعها فی ید غنی، ایک غنی انسان کو چہل پہل کے لیے نکلا ہوگا، اس کو صدقہ دے کے واپس آ گیا۔ لوگوں نے پھر باتیں کی تو وہ شخص صدقہ کرنے والا کیا کہتا ہے، اللہم لک الحمد علی سارق وعلی زانیہ وعلی غنی، اللہ تیری ہی تعریف ہے، تو نے چور کو صدقہ دلا دیا، زانیہ کو صدقہ دلا دیا، غنی کو صدقہ دلا دیا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے دو پیغام اس کو ملے۔ پہلا پیغام، اما صدقتک فقد قبلت، میرے بندے تینوں راتوں میں تو نے خلوص نیت سے یہ صدقہ پیش کیا تھا، تینوں راتوں کا صدقہ ہم نے قبول کر لیا ہے۔ وَلَعَلَّ السَّارِقُ يَسْتَعِفُّ بِهَا عَنْ سَرِقَتِهِ، چور چوری کرتا تھا، کچھ کھاتا ہی تھا، لیکن تیرے مال میں ہم نے اتنی برکت پیدا کر دی تیری صالح نیت کی وجہ سے کہ جو ہی اس نے اس مال کو استعمال کیا ہے، زندگی کی چوریوں سے وہ توبہ تائب ہو گیا۔ وَلَعَلَّ الزَّانِيَةَ تَسْتَعِفُّ بِهَا عَنْ زِنَاهَا، یہ بدکار عورت کچھ کھاتی ہی تھی، لیکن تیرے مال میں اتنی برکت آ گئی کہ جو ہی اس نے تیرا مال استعمال کیا تو اپنے اس گناہ سے توبہ کر چکی ہے، وہ اپنے اس گناہ سے توبہ تائب ہو گئی ہے۔ وَلَعَلَّ الْغَنِيَّ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، یہ تھا تو غنی لیکن بخیل تھا، تیرے مال کو استعمال کرنے سے ہم نے اس مال میں ایسی برکت پیدا کر دی، وہ غنی بھی خرچ کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ انسان کی جب نیت خالص ہو، عمل بھی قبول ہوتا ہے اور وہ عمل معاشرے کے اندر باعث برکت بنتا ہے۔ ناظرین کرام، ابھی چند لمحات کا وقفہ ہوگا، وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ابھی ہم بیان کر رہے تھے، نیت جب انسان کی نیک ہو، نیت جب انسان کی خالص ہو تو اس کا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہوتا ہے اور معاشرے کے اندر اس کا عمل باعث برکت بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیت اگر انسان کی خالص ہو تو اس کی عادت بھی عبادت بن جاتی ہے، اللہ رب العزت اس کی ضرورت کو بھی عبادت بنا دیتے ہیں۔ صحابی مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اطعمت زوجتك فهو لك صدقہ وما اطعمت ولدك فهو لك صدقہ وما اطعمت خادمك فهو لك صدقہ وما اطعمت نفسك فهو لك صدقہ۔ اے میرے صحابی، جو مال تم اپنی اہلیہ پہ خرچ کرتے ہو اس کی جائز ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اور وہ مال جو تم اپنی اولاد کی پرورش پہ خرچ کرتے ہو، اور وہ مال جو ماتحتی میں کام کرنے والوں کی ضروریات کو پورا کرنے میں خرچ کرتے ہو، یا وہ مال جو تم اپنی جان پہ خرچ کرتے ہو، وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَمَا فِي رِوَایَةٍ أُخْرَى، اگر اللہ کی رضا مقصود ہو، نیت خالص ہو، تو قیامت کا دن ہوگا، انسان دیکھے گا ان 4 مدات میں اس نے جتنا بھی مال خرچ کیا ہے، اللہ رب العزت نے اس کے نامہ اعمال میں بطور صدقہ لکھوایا ہوا ہے۔ تو نیت جب انسان کی خالص ہو تو اس کی زندگی کا ہر پہلو عبادت کا رخ اختیار کر لیتا ہے۔ سونا انسان کی ضرورت ہے، سونا انسان کی عادت ہے، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق انسان زندگی کا تہائی حصہ سو کے گزارتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نیند کو بھی عبادت بنایا جا سکتا ہے۔ من اتی فراشہ وهو ينوي ان يقوم يصلي من الليل فغلبته عیناه حتى اصبح، جب کوئی انسان
آرام کی غرض سے اپنے بستر کی طرف جاتا ہے اور نیت یہ کرتا ہے، میرے مالک رات کی تاریکی میں تجھ سے مناجات کی لذتیں ہی کچھ اور ہیں، میرے مالک رات کی تاریکی میں تیرے سامنے کھڑا ہونے کی حلاوتیں ہی کچھ اور ہیں۔ اے اللہ مجھے رات کی تاریکی میں اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ نیت کرتا ہے اور سو جاتا ہے۔ فغلبته عیناہ حتی اصبح، نیند کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ صبح تک بیدار نہیں ہو سکا۔ صبح اٹھتا ہے، اللہ رب العزت کے انعام کا مستحق کیسے بنتا ہے۔ اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر بول رہی ہے، کتب لہ ما نویٰ، اس شخص کی نیت کے مطابق اس کے رات کے قیام کو اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا۔ وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِن رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، یہ سویا رہا۔ اور کچھ لوگ ایسے خوش نصیب تھے جو رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کے خفیہ صدقہ کرتے رہے۔ اللہ رب العزت انعام کیا دیتے ہیں، وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِن رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، میرے فرشتوں یہ سویا رہا، اس کو ہم نے ہی سلائے رکھا، اس کی 4 سے 6 گھنٹے کی نیند کو بھی اس کے نام اعمال میں بطور صدقہ لکھ دیا جائے۔ نیت جب خالص ہو تو انسان کی عادت بھی عبادت بن جاتی ہے، انسان کی ضرورت بھی عبادت بن جاتی ہے۔ انسان زندگی میں 8 گھنٹے کام کرتا ہے، ان 8 گھنٹوں کو بھی عبادت بنا سکتا ہے جب نیت خالص ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص بیٹھا ہے، نماز پڑھنے کے بعد اپنے کسی کام کی غرض سے نکلا، دیکھنے والے نے کہا یا لیت لو کان ھذا فی سبیل اللہ، کاش یہ اللہ کی راہ میں اس تیزی سے نکلتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کان خرج ھذا یسعى علی اولادہ الصغار فہو فی سبیل اللہ، اگر اس شخص کی نیت یہ ہے کہ میرے چھوٹے بچے ہیں اور میں ان کے لیے حلال لقمہ لے کے آتا ہوں تو یہ اللہ کی راہ میں نکلا ہے۔ وَإِن كَانَ خَرَجَ هَذَا يَسْعَى عَلَى أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر اس کی نیت یہ ہے کہ یہ بوڑھے ماں باپ کے لیے حلال توشہ لینے کے لیے جائے تو یہ اللہ کی راہ میں ہی نکلا ہے۔ ناظرین کرام، نیت جب خالص ہو تو انسان کا تھوڑا عمل بھی اس کی بخشش کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلص دینک یکفیک القلیل من العمل، نیت کو خالص کر لو تمہیں تھوڑا عمل بھی تمہاری بخشش کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اخلص دینک یکفیک القلیل من العمل، نیت کو خالص کر لو تھوڑا عمل ہی تمہاری زندگی کے لیے کافی ہو جائے گا۔ بندار محدث جب پڑھنے کی خواہش کرتے ہیں ماں سے مشورہ کیا، ماں نے کہا بیٹا نیت خالص کر لو اور میری خدمت کی بھی ضرورت ہے، اپنے قرب و جوار میں جو علماء ہیں ان سے سیکھنا شروع کر دو، برکت تو اللہ نے عطا کرنی۔ بندار محدث نے ایسا ہی کیا۔ بندار محدث فرماتے ہیں میری اس نیت کی وجہ سے، میری اس ماں کی بات کو ماننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے علم میں اتنی برکت پیدا کی کہ میں جن لوگوں سے پڑھنے کی خواہش کرتا تھا وہ لوگ مجھ سے زندگی کے ادب و آداب سیکھنے کے لیے میرے پاس آ گئے۔ ناظرین کرام، نیت جب خالص ہوگی تبھی اس امت کی اللہ رب العزت مدد فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ينصر اللہ هذه الامہ بضعیفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم، اس امت کی مدد اللہ رب العزت اس وقت فرمائیں گے بضعیفها، اس امت کے کمزور لوگوں کی وجہ سے، جو دنیا کی نظر میں کمزور لگتے ہیں لیکن اللہ کے ہاں وہ بڑے مضبوط ہیں۔ ان کی نشانی کیا ہے؟ بدعوتہم وصلاتہم
وإخلاصهم، جب ان کی نیتیں خالص ہو جائیں گی، جب وہ نماز کے پابند بن جائیں گے، اور جب وہ اللہ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا کر اپنے گناہوں کی معافیاں مانگیں گے اور گڑ گڑائیں گے، دعائیں کریں گے، تو اللہ رب العزت کی رحمت ان پہ نازل ہو جائے گی، اللہ رب العزت کی نصرت و تائید انہیں حاصل ہو جائے گی۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جو اللہ کی رضا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے ہر قول و عمل میں ایک ہی ہدف سامنے رکھے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے اللہ کی رضا مل جائے، مجھے اللہ کو خوش کرنا ہے، مجھے اللہ کی خوشنودی مل جائے، اور کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ایک دوسری جگہ قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ جو دنیا کے لیے کام کرتا ہے اسے شاید دنیا میں کچھ مل جائے لیکن آخرت میں محروم کر دیا جائے گا، اور جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، اللہ اسے دنیا میں بھی عطائیں کرتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انعام تیار کر رکھا ہے۔ من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب۔ جو آخرت کی تڑپ میں کام کرتا ہے کہ میری آخرت بہتر ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ رب العزت اسے دنیا میں بھی عطا کرتے ہیں اور آخرت میں بھی عطا کریں۔ اور جو دنیا کو خوش کرنے کے لیے کوئی قول و عمل پیش کرتا ہے، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ، دنیا میں تو اسے ہم دیں گے لیکن آخرت میں اسے محروم کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہماری نیتوں کو خالص فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ۔ اللہ رب العزت صرف وہی عمل قبول فرماتے ہیں جو خالص اسے راضی کرنے کے لیے کیا جائے، اور وہ عمل جو لوگوں کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا۔ اللہم اصلح نیاتنا وذریاتنا، اللہم اخلص نیاتنا، اے ہمارے مالک ہماری نیتوں کی اصلاح فرما، ہماری نیتوں کو خالص فرما تاکہ ہمارے اعمال قبول ہو جائیں اور دنیا اور آخرت میں ہم برکتوں کے مستحق بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تبلیغ دین حق کی ہے صبح و شام کرنا، اللہ اور نبی کے فرمان عام کرنا، انسانیت کی خدمت، انسانیت سے الفت، ہم فرض جانتے ہیں یہ سارے کام کرنا۔ انٹرنیشنل اسلامک ریسرچ سینٹر